آیا قدیر سنا، خدا کی قسم یہی جواب تمہیں دے گا. کہا کیسے سناؤں؟ روٹی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، کیسے سناؤں؟ اگر آیا قدیر سناؤں تو پھر علی کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا، اگر مباہلہ سناؤں تو پھر پنجتن کا جانا پڑنا پڑے گا. نہیں سنائے گا تم، غدیر بھی نہیں سنائے گا، مباہلہ بھی نہیں سنائے گا. اگر وہ نہیں سنائے گا، خدا رہا اردو میں ترجمے آ چکی ہیں، تفسیریں آ چکی ہیں. اپنے گھر میں اہل سنت معتبر اہل سنت مفسر کی تفسیر اٹھا لے، آیا مباہلہ پڑھ لے، سورہ انفال کو پڑھ، آیا مباہلہ کو پڑھ، سورہ دہر کو پڑھ، آیا تطہیر کو پڑھ. جب آیا مباہلہ پڑھے نا، مفسرین کی تفسیر کو پڑھنا، خدا کی قسم تمہیں ایک چیز ملے گی، صرف یہی جملہ ملے گا: اگر اسلام کی کسی نے نمائندگی کی ہے تو وہ پنجتن ہے. اسلام کے نمائندے 5 ہیں، پنجتن ہے. تمہیں ان کا جانا بتانا پڑے گا، دنیا کو بتانا پڑے گا مباہلے میں گئے کون تھے، مباہلہ ہوا کیوں تھا. توجہ ہے نا؟ بتانا پڑے گا گئے کون تھے. جملہ کر رہا ہوں، مباہلے میں کوئی یہ مت کہے کہ پیغمبر نے کسی کو جانے سے روکا تھا. نہیں، مجھے ایک ضعیف سے ضعیف کتاب میں ضعیف روایت دکھا دو کہ پیغمبر نے اعلان کیا ہو کہ ہم 5 میں جانا ہے، کسی اور نے نہیں جانا. مجھے کوئی روایت دکھا دو پیغمبر نے کسی کو روکا ہو کہ خبردار ہم 5 کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. پیغمبر نے کسی کو نہیں روکا. ہاں، جانے وقت ایک اعلان کیا کہ اہل مدینہ بے شک سارے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا آج بچ کر آئے گا وہی جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. نہیں کہا کوئی نہ جائے، صرف یہی اعلان کیا کہ وہ جائے اور واپس بھی وہی آئے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اگر اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں، ہمیں کسی صدیق کا کوئی انکار نہیں ہے. میں یہ جملہ بھائی اہل سنت میں بیٹھے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں صدیقہ کا کوئی انکار نہیں، ہمیں صدیق کا کوئی انکار نہیں. میرے بھائیوں، آیا مباہلہ قرآن میں اللہ جس صدیق کا اعلان کرتا ہے وہ علی ہے، اور جس صدیقہ کا اعلان ہے وہ زہرا ہے. قرآن میں جس صدیقہ کو اللہ نے اعلان کیا ہے اسے زہرا کہتے ہیں. ہاں، پیغمبر نے کہا یہاں بچ کر وہ آئے گا جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. کیوں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ سچوں نے لعنت کرنی تھی. یہاں سچوں نے جانا تھا، سچوں نے. خدا کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی اہل سنت کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دو جانا سچوں نے تھا، ان 5 کے علاوہ کوئی چھٹا گیا ہو. اعلان تھا سچوں نے جانا ہے، ان 5 کے علاوہ کوئی چھٹا گیا ہو. بڑے بڑے معتبر مدینے میں لوگ موجود تھے، بڑے بڑے اکابر موجود تھے، بڑے بڑے محترم موجود تھے، لیکن مباہلے میں گئے فقط یہی 5 ہے. گئے. آپ کا ذوق ہے تو ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں جملے کہے ہیں. گئے 5 ہے. کسی نے کہا رسول کی بارگاہ میں آؤ، ہاتھ جوڑ کر کہو رسول سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کوئی کہے نبی سے کہ اپنے پیاروں کو لے چلے. نبی کی بارگاہ میں ہے نا. کوئی کہے رسول سے اپنے پیاروں کو لے چلے. صرف اہل بیت ہی کیوں، یاروں کو لے چلے. یار بھی ہے نا نبی کے، اصحاب بھی ہے نا، صرف اہل بیت ہی کیوں، یاروں کو لے چلے. سب جو ایک جیسے ہیں پھر ساروں کو لے چلے. پتہ نہیں کیا سب جو ایک جیسے ہیں پھر ساروں کو لے چلے. بیٹیاں اگر 4 ہیں پھر 4 کو لے چلے. کیا بات، کیا بات. بیٹیاں اگر 4 ہیں پھر 4 کو لے چلے. سب جو ایک جیسے ہیں ساروں کو لے چلے. صرف اہل بیت ہی کیوں، یاروں کو لے چلے. سب جو ایک جیسے ہیں ساروں کو لے چلے.
बेटियां अगर 4 है फिर चारों को ले चले मियार सिद्ध के सच पे मामूर एक है सीधा निशाना का है दस्तूर एक है। अल्लाह ने कहा निसाअना व निसाअकुम, चौला से पूछना गई बतूल है सीरा जमा का है। या अल्लाह जब जाना ज़हरा में था तो सीरा जमा का क्यों? जाके अल्लाह से पूछना या अल्लाह जब जाना ज़हरा में था फिर जमा का सीरा क्यों? फिर जमा का सीरा क्यों? अल्लाह का जवाब शायद यही है कल को ये न कहे कि सीधा मुफरद था, इनमें जाने की गुंजाइश नहीं थी। गुंजाइश थी ज़हरा के सिवा कोई जाने के लायक नहीं। आप सलामत रहे। गुंजाइश थी लेकिन जाने के लायक ज़हरा थी। एक और जुमला आपकी मोहब्बत को देखकर आप करो। आज की दुनिया में बहुत सारे दुश्मन ज़हरा आ गए, बहुत सारे दुश्मन बतूल आ गए। या रसूल अल्लाह, आज लानत करनी है सच्चू ने झूठों पर। तवज्जो, लानत करनी है सच्चू ने झूठों पर। जाओ मुशरिकीन मक्का से पूछो, मेरा मुस्तफा इतना सच्चा है कि जिसे मुशरिक भी साथे कहता है। मैं कुछ सुनाना चाहता हूं आपको, मेरा नबी इतना सच्चा है जिसे मुशरिक भी साथे कहता है, जिसे मुशरिक भी अमीन कहता है। या रसूल अल्लाह, अकेले चले जाओ, अकेले चले जाओ। ज़हरा को क्यों लेकर जा रहे हो? अली को लेकर क्यों जा रहे हो? तुम अकेले भी ईसाइयों पर भारी हो, अकेले चले गए। मैं सिर्फ रसूल की बात नहीं कर रहा, ये हाथों में जिसे लेकर जा रहे हैं वो हुसैन उस बचपन के आलम में भी इतना शदीद था, अगर नबी ना जाते अकेला हुसैन जाता वो भी कामयाब होता। इतनी बड़े सच्चे। या रसूल अल्लाह, अकेले चले जाओ, इनको क्यों लेकर जा रहे हो? ज़हरा को ज़हमत क्यों थी? अली को ज़हमत क्यों थी? हसन और हुसैन को ज़हमत क्यों थी? मेरे नबी अकेले चले जाओ, ईसाई तुम्हारे मुकाबले में आएंगे नहीं, वो समझ जाएंगे तू सच्चा है। अगर लानत करनी भी पड़ी तो नबी ये सादे की लानत काफी है, ये कियामत तक खत्म हो जाएंगे, तुम ये कियामत तक खत्म हो जाएंगे। अजब नहीं पैगंबर जवाब दे, तुझे भी पता है मैं अकेला चला गया, मैं अकेला भारी हूँ, मैं कामयाब होकर आऊंगा। आज सच्चू ने करनी है झूठों पे लानत, सच्चू ने करनी है झूठों पे लानत। अगर अकेला चला गया फिर इनको कौन पहचानेगा? मैं ऐलान कर रहा हूँ, जो मेरे मुकाबले में आएगा वो भी झूठा होगा, जो अली के मुकाबले में आएगा वो भी झूठा, जो ज़हरा के मुकाबले में आए वो भी झूठा। इनमें से किसके मुकाबले नहीं आए? जब आए जहां आए, चाहे लाहौरी आसिफ हरामी हो या कोई और हो, जो भी बतूल के मुकाबले में आएगा, पैगंबर ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, यही सच्चे। जो भी इनके मुकाबले में आएगा वो झूठा होगा। तवज्जो, चले हैं ना? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुसैन बच्चे हैं, हसन भी बच्चे हैं, इनको घर छोड़ दो। आप बड़े जितने हैं चले जाए, इनको घर छोड़ दो। या रसूल अल्लाह, अगर लेकर जा रहे हो ना, फिर हुसैन की माँ भी मौजूद है, हुसैन का बाप भी मौजूद है। अजमत हुसैन का जुमला करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, माँ बतूल जैसी मौजूद है, बाप अली जैसा है, मेरे नबी आपने क्यों उठाया हुआ है? माँ को दे दो, बाप उठा ले, माँ लेकर जाए, बाप उठा के जाए। अजब नहीं नबी कहे, अगर माँ उठा लेती 14वीं सदी का मुल्ला आता, कहता हुसैन का बच्चा, माँ की मोहब्बत थी, बच्चे को लेकर चली गई। हुसैन की अजमत क्या? अगर बाप उठाता तो कहता बाप था, मोहब्बत में बेटे को उठा के चला गया। ना माँ ने उठाया ना बाप ने उठाया, मैं खुद उठा के जा रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ। आज हुसैन अली बतूल का बेटा नहीं, मगर रिसालत का मददगार बन के जा रहा हूँ।
نبی کی رسالت کا مددگار بن کے جا رہا ہے، مجھ رسول کا مددگار بن کے جا رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے مسلمان تجھ پہ جو بچپن میں رسول کا ناصر ہو، جو بچپن میں، اور پھر شیعوں پہ تو ہم سے لگاتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے سنی بھائی جتنے بیٹھے ہو نا، اس سرزمین کے پہ آپ کے لیے پیغام دے رہا ہوں، وہ شیعہ نہیں جو صحابہ کا احترام نہ کرتا ہوں۔ میں ایک مکتب کا ادنا کا طالب علم ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ شیعہ نہیں جو صحابہ کا احترام نہ کرتا ہو۔ خدا کی قسم ہم سے پڑھ کے کوئی صحابی کا احترام نہیں کر سکتا۔ پوچھو کیسے؟ ان سے پوچھو جنہیں نبی اپنے جیسا لگتا ہو، انہیں صحابی کی عزت کا کیا پتا؟ میں نے جملہ کہا ہے، جسے نبی اپنے جیسا لگتا ہو اسے صحابی کے مقام کا کیا پتا؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ صحابی بہت بڑی عظیم شخصیت، بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن جتنا بھی بڑا صحابی ہو کسی صحابی کو علی کے مقابلے میں نہ لے آنا۔ اگر کسی صحابی کو علی کے مقابلے میں لے آیا اس کی صحابیت کو خطرہ پڑ جائے گا۔ صحابی کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ ہماری کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے صحابی کا وجود، صحابی ستاروں کی مانند ہے، صحابی ستاروں کی مانند ہے۔ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو ہم بھی مان لیتے ہیں، صحابی ستاروں کی مانند ہے۔ یہی تو علی اور صحابہ میں فرق ہے، جو ستاروں کی مانند ہو وہ صحابی ہوتا ہے، جس کے گھر ستارے اترے اسے علی کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا صحابی اور علی میں کتنا فرق ہے۔ صحابی ستاروں کی مانند، جس کے گھر میں ستارہ اترے وہ علی۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، صحابی اور علی میں کیا فرق ہے؟ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر امام حسن سے کہا، امام حسن نے جواباً ایک جملہ کہا کہ غلام کی اولاد۔ فوراً گیا بابا سے شکایت کی، حضرت عمر سے شکایت کی۔ میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ تو نے ہم پہ احسان کر دیا ہے، یہ شکایت بابا کے پاس لے گئے، ہم پہ احسان کر دیا، یہ شکایت بابا کے پاس لے گئے۔ بابا کو غصہ آنا چاہیے تھا نا، بیٹے کا مقصد تھا کہ شکایت کروں گا میرا بابا حاکم وقت ہے، میرے بابے کو غصہ آئے گا۔ نہیں حضرت عمر نے غصہ نہیں کیا، کہا بیٹے کاغذ اٹھاؤ لکھوا کے لے آؤ۔ بابا کرے گا کیا؟ کہا میرے کفن میں رکھ دینا، میں دکھاؤں گا میں علی کا نوکر ہوں، میں علی کا نوکر ہوں۔ یہی تو فرق ہے، جو جنت لکھوائے وہ صحابی ہوتا ہے، جو لکھ کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ جو جنت لکھوائے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو لکھ کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ ہاں لکھ کر بھی وہی دے سکتا ہے نا جو جنت کا مالک ہو۔ بڑے بڑے لوگ روز قیامت تمہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، خود حسنین سے جنت مانگ رہے ہوں گے۔ پھر اس کا نوکر کیوں نہیں بنتا جو جنت کے مالک ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صحابہ بہت عظیم ہے، کوئی جملے عرض کرنا چاہتے صحابہ بہت عظیم ہے، لیکن فرق رکھ عالم اور اصحاب میں، عالم اور اصحاب میں فرق رکھ۔ صحابی جتنا بھی بلند ہوگا، توجہ کا طالب ہو، صحابی جتنا بھی بلند ہو، صحابی جتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو، صحابی نبی کے قدموں میں بیٹھتا ہے، نبی کی پوسٹ پہ نہیں آتا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بلند ہے صحابی، لیکن جب بھی آئے گا بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، نبی کے قدموں میں بیٹھے گا، نبی کی پوسٹ پہ نہیں آئے گا۔ دوسرا جملہ کر رہا ہوں، بلند ہو صحابی، عظیم ہو صحابی، نبی کے قدموں میں بیٹھے گا، نبی کی پوسٹ پہ نہیں آتا۔ بلند ہو صحابی، نبی کا جھوٹا پیے گا، نبی کی زبان نہیں چو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جتنا بھی بلند ہو صحابی، ہم صحابہ کی عظمت کو مانتے ہیں، کوئی بھی شیعہ صحابی کا منکر نہیں، صحابی کی بے احترامی نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو صحابی بلند ہو کہ تم میں بیٹھے گا، نبی کی پوسٹ میں نہیں آئے گا، بلند
بلند ہو نبی کا جھوٹا پیے گا زبان نہیں چوستا زبان نہیں چوستا صحابی جتنا بھی بلند ہو صحابی مومن ہوگا امیر المومنین نہیں ہو سکتا صحابی امیر المومنین نہیں ہو سکتا پچھلے سال ایک بل پنجاب اسمبلی میں آیا تھا اور وہ بل میں چلا گیا اس میں ایک شرط یہ تھی کہ علی کے سوا باقی کو بھی امیر المومنین کہا جائے کہو تو میں اپنا عقیدہ بیان کر دوں ہم علی کے سوا کسی کو امیر المومنین نہیں مانتے دلیل کیا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے آ کر امام سے سلام کیا السلام علیکم یا امیر المومنین امام کے چہرہ سرخ ہو گیا کہ مولا میں نے کوئی غلطی کی ہے کہ خبردار آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا اس لیے کہ یہ لقب میرے دادا علی کے لیے ہے یہ لقب میرے دادا علی کے لیے سنو ہمارا عقیدہ جب ہم علی کے سوا کسی معصوم امام کو امیر المومنین نہیں کہتے کسی غیر معصوم کو کیسے کہہ سکتے کیا بات کیا بات کیا بات اس کائنات میں امیر المومنین ہے تو ایک وہ ہے علی ابن ابی طالب جسے قرآن نے امام المتقین کہا ہے جسے پیغمبر نے مومنوں کا امیر کہا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی مومن کہتے کسے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو دل میں ایمان ہو وہ مومن ہوتا ہے کل ایمان علی ہے جو کل ایمان ہو وہی امیر المومنین ہوتا ہے کوئی صحابہ کا احترام بے احترامی ہم نہیں کرتے کوئی توہین نہیں کرتے ایک جملہ اور سن لیں بڑا مقام ہے صحابہ کا میرے عزیزوں کبھی بے احترامی نہیں کرنی صحابہ کی صحابہ نے جانیں دی ہیں جہاد کی ہے نبی کی صحبت اختیار کی ہے دین کی خدمت کی ہے لیکن کوئی بے احترامی نہ کرے لیکن میرے عزیزوں جتنا بھی بلند ہونا صحابی نبی کے قدموں میں بیٹھے گا پشت پہ نہیں آتا جھوٹا پیے گا زبان نہیں چھو سکتا صحابی مومن ہوگا امیر المومنین نہیں ہو سکتا جملہ حوالے کر رہا ہوں صحابی جتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو جائے صحابی کوثر پیے گا ساقی کوثر نہیں ہوگا کوثر کے مالک کو علی کہتے ہیں جس کے ہاتھوں سے اگر تو نے کوثر پینا ہے نا پھر علی کو امام مان اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے بس عزیزو میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا سفر بھی لمبا کیا اور واپس بھی رات پروگرام ہے لاہور تو آپ کی محبت یا صاحب نے محبت کی مولانا صاحب نے حکم دیا تو مجھے حاضری دینی پڑی اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیعہ ہے نا امام زمانہ کے سپاہی ہے تو پیغام کو چلے سکتے امام زمانہ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں نا امام زمانہ کے سپاہی کی کچھ شاید ہے بندے فوج میں بھرتی ہوتے ہیں نا کوئی میرٹ ہے یا نہیں ہے کہ نہیں اس گاؤں کا جو بھی اٹھ کے چلا جائے فوج میں بھرتی ہو جائے گا نہیں سفارش بھی چاہیے اور میرٹ بھی چاہیے اگر دنیا کی عام فوج میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگ میرے بزرگ ہیں بچے اور جوان بیٹھے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اگر دنیا کی عام فوج کے لیے بھرتی ہونے کے لیے میرٹ ہے تو کیا امام کی فوج میں جانے کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہوگا میرے عزیزوں یقیناً میرٹ ہوگا امام کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے پہلا میرٹ یہ ہے کہ وہ فوجی نمازی ہو پریشان نہیں ہو رہی بات سے امام کی فوج میں جوان کر رہا ہوں امام کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کم از کم نمازی ہونا ضروری ہے نمازی ہونا ضروری ہے جوانوں یقین کر لو امام کی فوج میں شامل ہونے کے لیے بے شک نعرے لگاتے جاؤ جب تک نمازی نہیں بنو گے امام کا فوجی نہیں بن سکتے امام کے سپاہیوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا اور پھر میرے عزیزوں
امام کی ریت ہے نا، امام کی ریت میں آپ وانیوں سے بھی، سننے والوں سے بھی، علماء سے بھی، پڑھنے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم جس زمانے کے امام کے دوران زندگی گزار رہے ہیں نا، اس زمانے کے امام کی معرفت بھی ہونی چاہیے. تو زیادہ دعوت نہیں دیتے، معرفت بھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام کی امامت پر یقین تو رکھتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہیں خود ہم امام کے شیعہ بغیر معرفت امام کے دنیا سے نہ چلے جائیں. امام کی معرفت حاصل کریں. میری بیٹیاں، میری بہنیں، امام کی فوج میں خواتین بھی ہوں گی، فوج میں خواتین بھی، لیکن باکردار خواتین، باکردار جوان. تمہاری پیشانی پہ سجدوں کا نور بتائے کہ امام زمانہ کا سپاہی ہے. کم از کم زیادہ نہیں تو 24 گھنٹوں کی نمازوں میں تو امام کو یاد کر لیا کریں. کتنا یاد کر جائیں امام کو، کتنا امام کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں. گھر جانا اکیلے بیٹھ کر، خود اکیلے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا کہ میں خود میں اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتا ہوں. خدا شاہد ہے اس وقت امام کو دشمنوں سے اتنا تکلیف نہیں جتنا اپنوں سے ہو رہی ہے. ہر شب جمعہ آپ کو میرے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں چاہتے ہیں. بہار میں علامہ مجلسی نے مستند روایتیں لکھی ہیں. ہر شب جمعہ آپ احساس کریں کہ جب میرے اعمال نامہ میرے امام کے پاس جاتا ہوگا نا، امام کو کتنا تکلیف ہوتی ہوگی، امام کو کتنا تکلیف ہوتی ہوگی. اور وہ امام کائنات کی قیمت کا جملہ امام خود فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں بل لا یرفع اللہ بی بلایا عن شیعتی. امام فرماتے ہیں دنیا والے سن لو، تم شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی حفاظت کرنے والا میں حجت خدا ہوں. امام کا اپنا فرمان ہے کہ میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں. جہاں بھی مشکل آتی ہے میں پہنچتا ہوں، اپنے شیعوں کی مشکل کے لیے پہنچتا ہوں. یہی بحرین ہے نا جہاں آج 80% شیعہ ہے. دشمن کوشش کر رہا ہے وہاں غیر شیعہ آباد ہو جائے، دشمن حیدر کرار آباد ہو جائے. لیکن یاد رکھ لو اس بحرین میں شیعت پہنچی کیسے ہے. ایک وزیر نے شرارت کی تھی، انار پیش کیا بات کا کہ یہ دیکھو انار کی جلد پر کچھ نام لکھے ہیں. وہ بادشاہ علماء کو بلایا، شیخ قاسم بحرینی پہنچے، کہا ان کا جواب لاؤ وگرنہ بحرین میں علی ولی اللہ کی اذان بند. جو ہے اذان ختم کا 3 دن کی مہلت دو. علماء کے ساتھ نشست کی، جواب دینا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں. حجت خدا کو بلاؤ. اللہ حجت خدا کو بلاؤ. پہلا عالم کیا شابر عبادت کی امام نہ آئے، دوسرا عالم دوسری رات کے امام نہ آئے، تیسرا خود شیخ قاسم بحرینی گئے. صبح ساتے کا وقت تھا، اذان کا وقت قریب تھا. مصلی پہ بیٹھے شیخ قاسم بحرینی، ادھر سے عربی لباس میں نورانی جوان دیکھا. جیسے دیکھا جوان نے کہا قاسم بحرینی کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا مانگتے ہو؟ کہ مولا اتنی دیر سے آئے ہو، توجہ کا طالب امام پہ یقین کر لو. مولا اتنی دیر سے آئے ہو، 3 دن سے بلا رہے ہیں، مولا 3 دن کے بعد آئے ہو. امام نے کہا قاسم تجھے کس نے کہا تھا بادشاہ سے 3 دن کا وقت مانگ؟ اگر تم وہی بلا لیتا تو تیرا امام ادھر تیری مدد کو آ جاتا. تو نے 3 دن مانگے کیوں تھے؟ وہ امام جو تیری ہر جگہ پہ مدد کرتا ہے اس امام کو کیوں نہیں بلاتا؟ اپنے امام کو بلاؤ، اپنے امام کو یاد کرو. بس اللہ تعالیٰ خیر دیا.